ناظرین، آج ہم آپ کو دجال اور صحابی رسول حضرت تمیم داری کی ملاقات کا انتہائی عجیب اور پراسرار واقعے کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، جسے ہر مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک بچے کے اوپر دجال ہونے کا خیال ظاہر کیا، جس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو ساتھ لیا اور اس بچے سے ملنے وہاں پہنچ گئے۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا، جو کہ یہودی گھرانے سے تعلق تھا۔ آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ جس پر بچے نے جواب دیا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوستو، پھر ابن سیاد نے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں؟ جس پر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ یقین رکھتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دے میں اس دجال کا سر تن سے جدا کر کے جہنم واصل کر دوں۔ جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہ واقعی دجال ہے تو اسے صرف عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو ناحق خون تمہارے سر پر آ جائے گا۔ ناظرین، حضور پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ دجال نہیں، لیکن اس کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار ہی قتل کر سکتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، کچھ روایات میں ہے کہ ابن سیاد جوانی میں غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، اور نہ ہی اس کے مرنے کی کوئی اطلاع ملی۔ ناظرین، اس کے بعد مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری، جس کی ملاقات دجال سے ہوئی، اور اس کی تصدیق حضور اقدس نے کی کہ تمیم داری کا واقعہ منوان سچا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ ہر آدمی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ نے حضرت تمیم داری کا سچا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرنے کے لیے جمع نہیں کیا۔ اور اس کے بعد تمیم داری کا سچا واقعہ، جو کہ صحابی رسول تھے، اس طرح بیان کیا۔ ناظرین، تمیم داری جو کہ نصرانی آدمی تھے، جس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیے اور صحابہ کرام کے صف میں شامل ہو گئے۔ حضرت تمیم داری ایک دفعہ اپنے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ سفر کے دوران ان کو شدید سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً 1 ماہ تک بحری موجیں ان کی کشتی کو دھکیلتی رہی۔ ناظرین، اس کے بعد وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جا پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، جس کے بعد وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس جزیرے کے اندر حضرت تمیم داری اور اس کے ساتھیوں کو ایک عجیب الخلقت جانور ملا، جس کے جسم پر موٹے اور گھنے بال تھے۔ ناظرین، اس کی جسم پر اس قدر بال موجود تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری نے اس جانور سے پوچھا، تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ جس پر اس بدروح نے جواب دیا اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں چلے جاؤ، ہمارا آقا آپ لوگوں کے انتظار میں ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ آخر یہ کون سی بلا ہے، جس کے بعد ہم اس جگہ میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری نے رسول اکرم سے بیان کیا کہ وہاں ایک دیو قامت بڑا آدمی تھا، اور ایسا انسان ہم نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک بڑی اور مضبوط زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جس پر تمیم داری نے پوچھا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کون ہو؟ جس کے بعد اس دیو قامت آدمی نے سوال کیا، پہلے تم بتاؤ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ صحابی رسول نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، مگر سمندری طوفان اور طاقتور موجوں کی وجہ سے اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی اس ویران جزیرے تک پہنچ گئے۔ اور جیسے ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا، جس کی بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچاننا مشکل تھا۔ جس کے بعد اس نے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ ملو جو انتہائی بے صبری کے ساتھ تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ اصل میں دجال تھا اور وہ بدروح جانور دجال کی جاسوسہ تھی۔ دوستو، اس کے بعد دجال نے پوچھا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو، کیا وہ باغ اب بھی سرسبز و شاداب ہے اور کھجوروں پر پھل آتا ہے؟ جس پر صحابی رسول نے جواب دیا کہ ہاں، پھل آتا ہے۔ جس پر دجال نے کہا، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ پھر دجال نے کہا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو، کیا وہاں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، بالکل، وہاں کثرت سے پانی موجود ہے۔ جس
पर दज्जाल ने कहा अनकरीब वहाँ का पानी खत्म हो जाएगा। नजरीन, इसके बाद दज्जाल ने आखिरी नबी के बारे में पूछा, जिस पर तमीम दारी ने जवाब दिया कि आप गालिब आ गए हैं और अहले अरब ने आपकी इताअत कबूल की है। जिस पर दज्जाल ने जवाब दिया कि अहले अरब के हक में यही बेहतर है कि वो आपके ताबे फरमान हो जाए। नजरीन, इसके बाद इस देवकामत आदमी ने तमीम दारी से कहा, मैं मसीह दज्जाल हूँ, अनकरीब मुझे निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। नजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को दज्जाल की फितने से महफूज फरमा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।